کیا اور حوثی تھے؟ بالکل تھے. تو ہو سکتا ہے یہ مطلب ٹوکن میں مارے گئے ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل ہے جو غلطی نہیں کرتی. اچھا ان کو پتا تھا یہاں اجلاس ہو رہا ہے, اس اجلاس میں اتنے افراد ہیں, اس بلڈنگ میں اتنے ملازمین کام کر رہے ہیں, اس بلڈنگ کا یہ حدود اربا ہے, یہ سب اسرائیل کو پتا تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ اندر جو 100 150 200 50 25 افراد ہیں وہ سبھی ہمارے حملے سے مارے جائیں. وزیر اعظم کو اگر وہ نہیں مارنا چاہتے تھے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی مارنا چاہتے تھے تو وہ تو بعد میں بھی نہیں مار سکتے تھے. یہ لوگ کوئی وہ لوگ تو نہیں تھے کہ خفیہ مقامات پہ رہتے تھے. ریڈ سی کی کیا حیثیت ہے؟ ریڈ سی کے اوپر جو ان کا کنٹرول ہے وہ ان کے علاقوں سے گزرتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. باب المندب ہے جو مین ترین راستہ ہے, ریڈ سی ہے. دوسری طرف خلیج آف جو ایڈن ہے یہ ان کی ٹیریٹریز ہیں, یمن کی ٹیریٹری. تو کیوں یہاں سے کوئی جہاز گزرتا ہے؟ وہ جائے کہیں آزاد پانیوں سے جائے. یہ جو صاحب ہیں عبد الملک حوثی صاحب جو اس وقت انصار اللہ کے سربراہ ہیں, ان کی کیا ویئر اباؤٹس ہوتی ہیں؟ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ان کا کچھ پتہ ہے؟ دیکھیے یہ تو ابھی جو سیکیورٹی کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی سیکیورٹی میجر انہوں نے لیے ہوئے ہیں, اور جنرل تاثر نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہوتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے یمن میں بھی نہیں ہے. نہیں ہوں گے تو وہ یمن میں. خیر ایسا تو نہیں کہ وہ یمن سے باہر بیٹھ کے چلاتے ہیں. حسن نصر اللہ صاحب بھی لبنان کے اندر تھے, پوری زندگی لبنان میں رہے. یحییٰ سنوار بھی فلسطین کے اندر رہے. اسماعیل ہانیہ بھی اسی طرح بعد میں جلا وطن ہو گئے, ان کو باہر آنا پڑا. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے حکومتیں چلا رہے ہیں. نہیں, وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں کے لوگ ہیں, وہیں پلے ہیں. سید عبد المالک کے بڑے بھائی شہید ہیں, ان کے والد شہید ہیں. تو انہوں نے 50 60 70 سال پہلے قربانیاں دی اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے. تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے آئے ہیں یا باہر بیٹھ کر ملک کو چلا رہے ہیں. یہ بالکل تاثر غلط ہے. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم بہت ہی ارجنٹ نوٹس پہ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی معاملات کے اندر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس پر پاکستان کا میڈیا بالکل خاموش ہے. اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ سیلابی معاملات ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کا بہت چرچا ہے. سوشل میڈیا کے اندر اس پر بات کی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے انپریسیڈنٹڈ کام ہوا ہے, اور ایک طرح سے کرائم جو اسرائیل ہمیشہ سے کرتا ہوا ہے, اس نے مزید ایک اور اپنی جو اس کے انڈائٹمنٹس ہیں یا جو اس کے خلاف جو چارج شیٹ ہے اس کے اندر ایک اور اضافہ کر دیا. وہ یہ کہ ایک یمن کی کیبنٹ اس نے اور ان کے پرائم منسٹر کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے اساسینیٹ کر دیا, اڑا دیا گیا ہے, جن کا نام, ان کے پرائم منسٹر کا نام کہا جا رہا ہے احمد غالب الراہوی. یہ حوثی ہیں بائی دا وے, اور آج ہی جو خطاب کیا گیا ہے اس کے اندر جو حوثی کے اس وقت جو لیڈر ہیں عبد المالک حوثی صاحب, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا دی جائے گی. یہ اس حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حوثی کی حکومت ہے یہ ایک طرح سے انٹرنیشنلی ریکگنائز حکومت نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ان کے صدر ہیں اس وقت راشد العالمی, ان کی حکومت کو 2022 میں فارم کی گئی تھی. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. اس وجہ سے دنیا بھر سے کنڈمنیشنز نہیں آ رہی. غالباً بہت سے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے. اچھا, حوثیز کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ریڈ لائن کے اندر اسرائیل کے اسٹس کو, ان کے ویسلس کو, ان کے جہازوں کو باقاعدہ حملہ کیا ہے, ٹارگٹ کیا. فلسطین کے حوالے سے ایک مؤثر آواز اس وقت خطے کے اندر سمجھی جاتی ہے. لیکن اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جتنا بڑا واقعہ ہوا کہ جس کے اندر حوثیز, جو کہ اسٹیبلش بات ہے کہ سر یمن کی اچھی خاصی آبادی, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں شمال کے اندر ان کی حکومت ہے, اور بہت حد تک انہوں نے علاقوں پہ ان کی ہی حکومت, اور وہ جو ابھی 2022 میں جو حکومت بنی ہے تمام فریقین نے مل کے بنائی ہے حکومت. تو ایک طرح سے یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی کسی بھی ملک کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرنا اور وہاں پہ لوگوں کو اٹیک کرنا ایک طرح سے اسرائیل کا یہ خاصا, چاہے وہ لبنان ہو, یمن ہو, شام ہو اور ایران ہو. تو اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے ساتھ, جس پہ باقاعدہ لکھ رہے ہیں. صابر صاحب, آپ کو تھوڑی سی تشویش تو ہوگی بھی کہ پاکستان میں اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ تزمین بھائی, بہت اچھی یہ ایک ٹاپک ہے جس پہ آپ نے ارجنٹ اس پہ کام کیا ہے. میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ دیکھیے پہلی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ایک تاثر ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ حوثیوں کی حکومت ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ ایک گورنمنٹ آف چینج اینڈ کنسٹرکشن کے نام سے گورنمنٹ ہے کہ جس کی بنیاد اس وقت ڈالی گئی کہ جب جو غیر منتخب حکومت تھی کہ جس کو عوام نے اپنی رائے سے بدل دیا, انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. بعد میں سعودی عرب نے انوالومنٹ کی, 9 سال تک جنگ مسلط کی, وہ سارا کچھ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے. آج ہم اس میں نہیں جا رہے, لیکن اس کے بعد عوام نے ہی اپنے ووٹ کی طاقت سے, یہی جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ پاور کیا ہے, وہ ووٹ کی پاور ہے. یعنی جہاں پہ جمہور ہے, عوام ہے, عوام نے یہ گورنمنٹ آف چینج اینڈ کنسٹرکشن بنائی, جس کے اندر یہ جو احمد غالب الراہوی شہید ہوئے ہیں,
پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی جو بین الاقوامی تاثر ہے وہ غلط ہے کہ یہ حوثی ہیں، یہ حوثی نہیں اچھا ہیں، پہلی بات. دوسری بات ان کے بارے میں شاید یہ ہے کہ وہ کسی خاص وہ مسلک سے نہیں، وہ شافعی مسلک کے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے ہی اچھے انسان تھے، بہت ہی زیدیہ نہیں ہے، قابل سیاست. بالکل وہ زیدیہ نہیں ہے، وہ قابل سیاستدان تھے. جس بنیاد پر ان کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا، اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کونسل ہے. پولیٹیکل کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ مہدی المشاد ہیں، وہ پریزیڈنٹ کہلاتے ہیں پولیٹیکل کونسل کے. تو اب پہلا تاثر تو یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ نہ یہ حوثیوں سے ان کا تعلق ہے، کسی قبیلے کے یہ نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ وزیر اعظم ہے، عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم ہے. اب جو اسرائیل نے جارحیت کی ہے وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو قتل کیا ہے. اچھا ان کے منسٹرز کو قتل کیا ہے. جو 11 منسٹرز ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہ سارے لیکن ان کے نام نہیں ہے، منسٹرز کے نام نہیں ہے. نہیں، ان کے نام بھی آ گئے ہیں. اگر آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھیں گے تو وہ سب کی تصویروں کے ساتھ ان کے نام بھی میں نے وہاں پہ وہ نشر کر دیے ہیں. ابھی اس میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب اس کو پبلش ہو تو اس میں لگانے چاہیے. صحیح ہے. تو یہ جو اس طرح سے کارروائی ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ کہاں ہے انٹرنیشنل لا. کیا دنیا اسی لیے اقوام متحدہ ہم نے بنائی تھی 1945 میں کہ ایک جارح، غاصب اور دہشت گرد ریاست جب دل چاہے وہ، جیسا آپ نے بھی گفتگو کی کہ وہ جب چاہے وہ ایران پہ حملہ کر دے، جب چاہے وہ عراق پر میزائل داغے، جب چاہے وہ شام کے اوپر جا کے میزائل مار دے، جب چاہے لبنان پر، اور اب چاہے وہ آ کے وہ یمن کے اندر بمباری کر دے. دیکھیے اگر اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے یمن میں، جو یمن کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلسطین کا محاصرہ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غزہ کا محاصرہ آپ نے کیا ہے، بچوں کو بھوک اور پیاس سے مار رہے ہیں آپ، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بحر احمر، ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے، سمندری راستے بند کیے ہیں، انہوں نے اپنے میزائلز بھی لانچ کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے. اگر جنگی کارروائی کرنی ہے تو فوج کے ساتھ کریں. آپ اپنے جنگی فوجی لے آئیں وہ بحر احمر کے اندر، فوج ٹو فوج لڑیں. یمن کی فوج سے لڑیں، آپ بھی لڑیں، آ جائیں اسرائیل کی فوج لیں اگر آپ کو زیادہ وہ لڑنے کا شوق ہے. لیکن یہ سویلین کسی صدارتی بلڈنگ پہ، وزیر اعظم کی بلڈنگ پہ ایسے موقع پہ جب اجلاس ہو رہا ہے، سارے سویلینز بیٹھے ہوں، یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے اور یہ فوجی بھی نہیں تھے. چلیں اگر آپ کو ہم کہیں کہ بھئی آپ نے کوئی بہت بڑا کام کیا، نہیں، آپ نے سویلین لوگوں کو قتل کیا ہے. تو یہ تو اس وقت پوری دنیا کی سیکیورٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جا کر صدارتی ہاؤس پر، پرائم منسٹر ہاؤس پر، یا کسی بھی سرکاری عمارت پر جا کر بمباری کی جا سکتی ہے. تو یہ جو روایت قائم ہو رہی ہے یہ خود امریکہ کو بھی لے ڈوبے گی اور ان ممالک کو بھی لے ڈوبے گی جو یمن کے لیے آج مذمت نہیں کر رہے. جو سوال آپ نے کیا تھا، میں اسی لیے اس نقطے پر آیا ہوں کہ اگر پاکستان مذمت نہیں کر رہا تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خلاف چلی جائے گی. لیکن اس میں نے پاکستان کے موقف جاننے کی کوشش کی، مجھے تو کوئی نہ فارن آفس کا میں نے ٹویٹر وزٹ کہیں سے کوئی بیان نہیں آیا. لیکن مجھے ایک انٹرسٹنگ بیان مئی 2025 کے اندر، وہ جو ہمارے منیر اکرم صاحب ہیں جو اس وقت یونائیٹڈ نیشنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے امبیسڈر ہیں، انہوں نے ایک بات کہی جب امریکہ اور حوثیوں کے درمیان یہ طے پا گئے، ان کی جو صلح ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، تو انہوں نے اس کو خوشائند قرار دیا. ایک تھوڑا سا مجھے پرابلمٹک بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ان کی باتوں میں، ایک تو یمن کے حق میں بھی بات تھی، ظاہر بات ہے پاکستان کا تو ہمیشہ یمن کے حوالے سے ایک اچھا ہی موقف رہا ہے. انہوں نے تو ساتھ بھی، جب پر بہت پریشر تھا پاکستان کے اوپر کہ یمن کے خلاف کسی ملک کا ساتھ دیا جائے، تو پاکستان نے اس پر ایک ریزسٹنس دکھائی اور کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن وہاں انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو میریٹائم سیکیورٹی ہے، یعنی جو سمندری جو معاملات ہیں جس پر باقاعدہ آپ چلیں کھل کے بات کرتے ہیں، حوثیز حملہ کرتے ہیں جہازوں پہ اسرائیل کے، اور شاید اور بھی کچھ ممالک کے کرتے ہوں گے، تو اس کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ کیا بالکل، جب اسرائیل کے پاس اگر یہ اجازت ہے کہ وہ 60,000 فلسطینیوں کو قتل کر سکتا ہے، فلسطین کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے، تو پھر ہر فلسطین کے حامی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ فلسطین کی آزادی کے لیے وہ اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کر سکتا ہے. لیکن اس میں ہوتا یہ نا کہ ریڈ سی کے اندر صرف اسرائیل کا جہاز تو نہیں جا رہا. بالکل صحیح بات ہے، اور ممالک کے جہاز. دیکھیں یہ معاشی ناکہ بندی ہے. جب آپ نے ایک فلسطین کی ریاست کی آپ نے معاشی ناکہ بندی کر دی ہے، تو پھر معاشی ناکہ بندی کا مقابلہ معاشی ناکہ بندی سے ہوگا کہ آپ کی بندرگاہوں کو بھی مفلوج کیا جائے گا. تو انہوں نے بندرگاہوں کو مفلوج کیا. وہ اس طرح نہیں کرتے کہ کوئی جہاز آ رہا ہے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک قانونی طریقے سے اس کو وارننگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اعلان کیا ہے، ہماری حکومت نے، کہ ہماری سمندری حدود کوئی استعمال نہ کرے. ادھر سے ہم کسی کو یہاں سے جانے کی اجازت، اسرائیل جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے اجازت نہیں ہے تو پھر ان کو نہیں جانا چاہیے، وہ کوئی اور راستہ اختیار کریں. تو جب کوئی جہاز ان کی قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ اس کو پہلے روکتے ہیں. آپ نے شروع میں دیکھا کہ انہوں نے جہازوں کو اپنے قبضے میں لیا، براہ راست ان کو ہٹ نہیں کیا. لیکن جب کوئی جہاز بدماشی کرتا ہے اور ان کے قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو پھر وہ اپنے قانون کی پاسداری کے لیے اس پر اٹیک بھی کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک کے جہاز ہیں، دیکھیں یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو اسرائیل کی جارحیت کو سپورٹ کر رہے ہیں.
جو اسرائیلی بندرگاہوں پر اپنا آئل بھیج رہے ہیں, اپنا اسلحہ بھیج رہے ہیں, اپنی ساز و سامان بھیج رہے ہیں, جبکہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, وہ غزہ میں ہمارے لوگوں کو بھوک اور پیاس کے ہتھیار بنا کر انہیں قتل کر رہا ہے, بمباری کر کے انہیں قتل کر رہا ہے. تو یہ تو کام وہ فلسطین کی حمایت کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ کام نہ ہو, اگر اس قانون کو ختم کر دے یمن, تو پھر اسے چاہیے کہ وہ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کو بند کرے. پھر بین الاقوامی قوانین ہیں, میری ٹائم قوانین ہیں, تو وہ بھی یہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ملک اپنی سمندری حدود کی اجازت وہ نہیں دیتا تو آپ کیوں آ رہے ہیں ادھر سے, آپ کسی اور راستے سے. ریڈ سی کی کیا حیثیت ہے؟ ریڈ سی کے اوپر جو ان کا کنٹرول ہے وہ ان کے علاقوں سے گزرتا صحیح ہے, ٹھیک ہے. باب المندب ہے جو مین ترین راستہ ہے, ریڈ سی ہے, دوسری طرف خلیج آف جو ایڈن ہے, یہ ان کی ٹیریٹریز ہیں, یمن کی ٹیریٹری. تو کیوں یہاں سے کوئی جہاز گزرتا ہے؟ وہ جائے کہیں آزاد پانیوں سے جائے, وہ کیوں آتا ہے؟ صاحب اب اس سچویشن کے اندر جیسے آپ نے بہت انٹرسٹنگ نقطہ اٹھایا, بہت احمد غالب اور رہوی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کا حوثی یہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. اچھا, تو پھر ایک یوزول یا اسپیسیفک ٹارگیٹ تو پھر یہ صاحب بنتے ہیں نا, عبد الملک حوثی صاحب, ان کو ٹارگیٹ اگر ہم اس سینیریو میں دیکھیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں, جو کیبنٹ کے اندر کیا اور حوثی تھے؟ بالکل تھے. تو ہو سکتا ہے یہ مطلب ٹوکن میں مارے گئے ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل ہے جو غلطی نہیں کرتی. اچھا, ان کو پتا تھا یہاں اجلاس ہو رہا ہے, اس اجلاس میں اتنے افراد ہیں, اس بلڈنگ میں اتنے ملازمین کام کر رہے ہیں, اس بلڈنگ کا یہ حدود اربع ہے, یہ سب اسرائیل کو پتا تھا. یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے انہوں نے مارنا جو ہے وہ صابر صاحب کو تھا اور مار دیا ساتھ میں وہ تسمیم صاحب کو. نہیں, یہ نہیں تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ اندر جو 100, 150, 200, 50, 25 افراد ہیں وہ سبھی ہمارے حملے سے مارے جائیں گے. تو انہوں نے جان بوجھ کے مارا. وزیر اعظم کو اگر وہ نہیں مارنا چاہتے تھے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی مارنا چاہتے تھے تو وہ تو بعد میں بھی کہیں مار سکتے تھے. یہ لوگ وہ لوگ تو نہیں تھے کہ خفیہ مقامات پہ رہتے تھے, یہ تو آزاد رہتے تھے, اپنے گھروں میں رہتے تھے, سویلین ہیں, منسٹرز ہیں, اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام صبح اپنے جا کے اپنے آفیسز میں بیٹھ کے کام کرتے تھے. یہ تو اجلاس میں سب ایک جگہ جمع ہوئے تھے. اگر آپ کی بات کو درست مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ کسی ایک آدمی کو گاڑی میں جاتے ہوئے بھی میزائل مار کے شہید کر سکتے تھے. یہ کہنا بالکل درست نہیں. تو یہ جو صاحب ہیں عبد الملک حوثی صاحب جو اس وقت انصار اللہ کے سربراہ ہیں, ان کی کیا ویئر اباؤٹس ہوتی ہیں, یہ کہاں پہ ہوتے ہیں, ان کا کچھ پتہ ہے؟ دیکھیے, یہ تو ابھی جو سیکیورٹی کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی سیکیورٹی میجر انہوں نے لیے ہوئے ہیں, لیکن اور جنرل تاثر نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہوتے ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے یمن میں بھی نہیں ہے. نہیں ہوں گے تو وہ یمن میں. خیر ایسا تو نہیں کہ وہ یمن سے باہر بیٹھ کے چلاتے ہیں. حسن نصر اللہ صاحب بھی لبنان کے اندر تھے, پوری زندگی لبنان میں رہے. یحییٰ سنوار بھی فلسطین کے اندر رہے. اسماعیل ہانیہ بھی اسی طرح بعد میں جلا وطن ہو گئے, ان کو باہر آنا پڑا. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے حکومتیں چلا رہے ہیں, نہیں, وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں کے لوگ ہیں, وہیں پلے ہیں. سید عبد الملک کے بڑے بھائی شہید ہیں, ان کے والد شہید ہیں. تو انہوں نے 50 60 70 سال پہلے قربانیاں دی ہوئی اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے. تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے آئے ہیں یا باہر بیٹھ کر ملک کو چلا رہے ہیں, یہ بالکل تاثر غلط ہے. اچھا, لیکن اس سب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ مجھے تھوڑی سی بہت کنسرننگ لگ رہی. 11 یونائٹڈ نیشنز کے, یونیسیف کے اور ورلڈ فوڈ ایجنسی کے, غالباً یہی, ان کے 11 لوگوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے حوثیوں نے. ڈیٹین نہیں کیا ہوا, وہ ان کے پاس ہیں, اپنی وہ مرضی سے ہیں. اور یہ اس جہاز پر تھے جو جہاز انہوں نے روکا تھا آج کچھ عرصہ پہلے. اور یہ یونائٹڈ نیشن سے ان کا اور ورلڈ فوڈ ایجنسی سے بھی نہیں, بلکہ یہ کسی اور ادارے کے سرکاری ملازمین تھے اور انہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا. یہ ایسا نہیں کہ وہ ان کی قید میں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی کو قید میں لینا, اور جب ان کو چھوڑا گیا تھا اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں کہ وہ کس خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا. کیونکہ سب سے پہلی بات, جو یمن کی مسلح افواج ہیں, جو ان کے ساتھ انصار اللہ کا گروپ ہے, یہ سارے ایک ہیں. ان کے پاس جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اخلاقیات ہے. جتنے بھی جہازوں کو اب تک انہوں نے قبضے میں لیا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی, کسی کو اس بنیاد پر بھوکا پیاسا نہیں رکھا گیا کہ وہ غزہ میں کیونکہ اسرائیل نے انہیں بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے ہم ان کو بھی بھوکا پیاسا رکھیں گے. نہیں, ان کو انسانی ہمدردی کے طور پر ان کو کھانا, رہائش, ہر چیز دی گئی, اور بہت سے لوگوں کو ان کے ملکوں میں بھی شاید واپس بھیجا گیا ہے, جو میرا احتمال ہے. کیونکہ ماضی میں یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ کچھ اور ممالک کے کارکنان بھی کچھ جہازوں سے جو ہے نا وہ گرفتار کیے گئے تھے. جب جہازوں کو کنٹرول کیا گیا تھا تو وہاں سے وہ مارنے سے پہلے میزائل کئی لوگوں کو وہاں سے وہ ریسکیو کرتے ہیں. اچھا, وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ لوگوں کے ساتھ مار دیں. کوئی ایک خبر بتا دیں, اتنے جہاز سمندر میں غرق ہوئے, برٹش جہاز بھی سمندر میں غرق ہونے کی ویڈیوز ہم نے دیکھی. کیا ایک بھی کوئی ایسی خبر آئی آج تک کہ ایک کوئی برٹش اہلکار, کوئی امریکی اہلکار, کوئی فلانا اہلکار, کسی ملک کا اہلکار جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گیا ہو؟ تو انہوں نے ان کو نکالا ہے نا.
تو یہ یونائٹڈ نیشنز کا نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ یونائٹڈ نیشن کے لیے دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے مغرب کا والے میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے ابھی بھی مطلب 2-3 روز کے اندر مطلب ان کو پکڑا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے. مغربی میڈیا تو فلسطین کے بارے میں بھی جھوٹی خبریں چلاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو مغربی میڈیا تو اتنی بیہودہ خبریں جو ہے اس وقت ابو عبیدہ اور ان کی خاندان کے بارے میں بھی چلا رہا ہے، ان کی بیہودہ تصویریں بنا بنا کر AI سے چلا رہا ہے. تو مغربی میڈیا کے پاس تو نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی سچ کا پیمانہ ہے، وہ کھڑا ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہے. لیکن صاحب اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے نا کہ اینٹونیو گوٹریس جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ تو انہوں نے ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہی ایک بیانات دیے ہیں، اسرائیل کی مخالفت بھی جھیلی ہے. انہوں نے اس تک کی مذمت کی ہے کہ جو ان کے بقول ان کے اہلکار اقوام متحدہ کے گرفتار کیے گئے. دیکھیے ایسی کہیں کوئی خبر نہیں ہے سوائے کسی کسی مغربی چینل پر اگر یہ آئی ہو خبر، ورنہ ایسی کہیں پر کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی مصدقہ اطلاعات ہے. صحیح ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مختلف ممالک کی نیشنلٹیز سے تعلق رکھنے والے جہازوں پر جو اسٹاف ہوتے ہیں وہ ضرور ڈیٹین کیے گئے ہیں اور ان کو بعد ازاں چھوڑا بھی ان کے سفارت خانوں کے ذریعے یا کسی اور چینلز کے ذریعے، خاص طور پہ اس کے اندر وہ مسقط کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے ذریعے ان کو واپس بھی دے دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو وہیں پہ قیدی بنا کے رکھا گیا. اچھا صابر صاحب، بالکل وقت ختم ہونے والا ہے، یہ بتائیے آگے کا کیا پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا، اب کیا ایکشن آنے والا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ تو ان کا وہی ہے جو موجود ہے. اچھا. ان کے جو نائب تھے، نائب وزیر اعظم، وہ اس وقت قائم مقام وزیر اعظم کی ذمہ داریاں محمد المفتاح انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور اسی طرح مزید بھی وہ کیبنٹ کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جو اس کو لائن اپ کر رہے ہیں. اور بعد میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی پولیٹیکل کونسل کیا فیصلہ کرتی ہے. آج تو ان کے جنازہ ہوا ہے، ان کی تدفین ہو رہی ہے. اس وقت پوری یمنی قوم متحد ہے، وہ غم میں ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متحد ہے، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ قوم کیا کر رہی ہے. قوم متحد ہے. آج بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، جنازے میں تھے، وہ متحد ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یمن اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا ہے جس سے اسرائیل ان کو ہٹانا چاہتا تھا اس گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، کہ فلسطین کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہوں آج بھی. لیکن بنجامن نیتن یاہو تو دھمکا رہا ہے ابھی بھی ان کو. بالکل، وہ جو نیتن یاہو ہیں اور ان کے جو دہشت گرد وزراء ہیں وہ مسلسل یہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ ابھی سٹارٹنگ ہے، مزید ہوگا. مزید کیا ہوگا؟ کتنے لوگوں کو قتل کیا جائے گا؟ دیکھیے بڑی سے بڑی قیادتیں ہماری شہید ہو چکی ہیں. ان کی شہادتوں سے فلسطین کا مسئلہ رکنے والا نہیں ہے، چاہے کوئی بھی شہید ہو جائے ہم میں سے. یہ مسئلہ جنریشن ٹو جنریشن ہے. ایک جنریشن کے بعد یہ پرچم دوسری جنریشن اٹھا لیتی ہے. یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ ان کی سب سے بڑی احمقانہ حرکت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو، شخصیات کو قتل کر کے وہ فلسطین کی حمایت کو ختم کریں گے. یہ نہیں ہو سکتی. یمن نے آج بھی ثابت کیا ہے، ایک بحری جہاز کو آج بھی نشانہ بنایا ہے، اور یہ بنا کے انہوں نے دکھایا ہے کہ تم جو چاہتے تھے وہ نہیں کریں گے. ہم فلسطین کے ساتھ تھے، ہیں، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہ ملے. تو اس سب میں جو اسرائیل نے کیا امریکہ کی آشیرواد ہے. بالکل. سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مئی میں تو ان کے درمیان ایک صلح تو ہو گئی ہے. وہ صلح نہیں تھی، وہ بھی غلط تاثر تھا کہ اس میں امریکہ ون سائیڈڈ وہاں سے بھاگا تھا. امریکہ نے کیا کہا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس سے مذاکرات کیے تھے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ مسقط کے امیر کو پیغام دیا تھا کہ ہم اپنی چیزوں کو ہٹا رہے ہیں، اپنے بحری جہازوں کو. آپ یمن کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے جنگی جہازوں کو نشانہ بنانا روک دیں، ہم درمیان میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنانا ہے، بناؤ، ہمارے جہاز چھوڑ دو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات تھی. تو اس پہ کہیں بھی کسی جو گورنمنٹ تھی یمن کی یا مسلح افواج کے جو ترجمان تھے، انہوں نے تو کہیں سائن نہیں کیے، کہیں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم سے بات ہو. یہ ون سائیڈڈ تھا. وہ پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، وہ ہٹ گئے تو ان کا جو مشن تھا وہ اسرائیل کے پاس تھا، وہ اسرائیل کے ساتھ تھا، وہ ان کا جاری رہا. اب بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس حملے کے پیچھے ہے. جو اصل دیکھیں جتنی بھی اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے تو دنیا میں کہیں بھی، چاہے پاکستان میں ہوتی ہے، چاہے ایران میں ہوتی ہے، چاہے فلسطین میں ہو رہی ہے، چاہے لبنان میں، یمن میں، عراق میں، کہیں بھی اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے، آپ یقین رکھیے کہ اس کے پیچھے امریکی حکومت کا ہاتھ ہے. اور یمن میں بھی ہونے والی یہ جارحانہ سفاکانہ کارروائی، اس کا ذمہ دار بھی امریکی حکومت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ تھا. ہم نے ارجنٹ بیسس پر اس کو ریکارڈ کیا. انشاءاللہ یہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا. اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کیبنٹ اور اس کا پرائم منسٹر کو اساسینیٹ کر دیا گیا، ایلیمنیٹ کر دیا گیا. اسرائیل کی طرف سے کیا گیا. یمن 2015 سے جنگی حالات میں ہے. صنعا کے اندر حوثیوں کی حکومت ہے اور اچھا خاصا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوثیوں کے ساتھ سپورٹ ان کو عوام کی حاصل ہے. لیکن دنیا بھر سے اور ان کے جو نیبرز ہیں ان کی طرف سے حوثیوں کو جو ہے عزت نہیں دی جاتی. وہ ان کے طلبگار بھی نہیں ہے غالباً. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مقصد ہے فلسطین کی آزادی کے حوالے سے، اور اپنے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے اپنے ملک کے لیے جو فیصلہ کریں گے تو
دیگر قوت، اور اس سے ایک سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ انٹرنیشنل پریشر کے سامنے جو ہے کورس نہیں ہوتے، ان کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو بہت امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہے، اس کو سنیے، اس کو آگے پھیلائیے، کیونکہ غالباً ابھی پاکستان کے اندر اس موضوع پہ کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.